تو آج ہم ایک ایسے ملک کا جائزہ لے رہے ہیں جو عالمی سطح پر آپ جانتے ہیں اکثر بحث میں رہتا ہے، اسرائیل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تاریخ، اس کی فوجی اور معاشی طاقت اور دنیا کے ساتھ خاص طور پر مسلم ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات کو سمجھیں۔ جی بالکل، اور یہ مواد ہمیں مدد دے گا یہ سمجھنے میں کہ یہ ملک کیسے بنا، اس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے، اور اس کی کامیابی کی کیا وجوہات ہیں، اور کیوں اسے اتنی حمایت اور مخالفت دونوں کا سامنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں تاریخ سے۔ مواد کہتا ہے کہ 14 مئی 1948 کو اقوام متحدہ کے قرارداد کے بعد اسرائیل بنا۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ یہاں سے جا رہا تھا اور یورپی یہودی مہاجرین آ رہے تھے۔ جی، اور قیام کے فوراً بعد ہی فلسطینیوں اور جو پڑوسی عرب ممالک تھے انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، جس سے وہیں سے تنازع شروع ہو گیا۔ بالکل، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948، 1967 اور 1973 میں بڑی جنگیں ہوئیں۔ ہاں، اور ان جنگوں کے نتیجے میں مواد کے مطابق اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے، گولان کی پہاڑیوں جیسے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ تاریخی پس منظر اہم ہے نا؟ کیونکہ سارا مسئلہ زمین، شناخت اور خاص طور پر القدس یعنی یروشلم پر ہی مرکوز ہے۔ بالکل، مواد بھی یہی بتاتا ہے کہ دونوں فریق اسے اپنا دارالحکومت مانتے ہیں، جو مسئلے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو اس تاریخ اور تنازع نے ظاہر ہے اسرائیل کی فوجی اور معاشی سمت بھی طے کی ہوگی۔ مواد اس کی طاقت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، مواد میں فوجی طاقت کا ذکر نمایاں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی والی فوج، غیر اعلانیہ ایٹمی صلاحیت اور موساد جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے، دنیا کی طاقتور ترین ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات جو مواد سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو معاشی پہچان ہے نا، سٹارٹ اپ نیشن والی، جی سنا اس بارے میں۔ اس کا تعلق اس کی فوجی ٹیکنالوجی کی جدت سے بہت گہرا ہے۔ اچھا، مطلب کیسے؟ یعنی جو ٹیکنالوجی وہ دفاع کے لیے بناتے ہیں، جیسے ڈرونز ہیں، سائبر سیکیورٹی، آئرن ڈوم، وہی جدت، وہی ریسرچ کلچر ان کی معیشت کے دوسرے شعبوں میں بھی نظر آتا ہے۔ جیسے کہ زراعت میں وہ ڈرپ اریگیشن کا استعمال؟ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی عالمی کمپنیاں جیسے انٹیل، مائکروسافٹ، گوگل، وہ اپنے ریسرچ سینٹرز وہاں قائم کرتی ہیں۔ تو معیشت اور فوجی ٹیکنالوجی یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب ذرا عالمی تعلقات کی بات کرتے ہیں۔ کون حمایت کرتا ہے، کون نہیں کرتا؟ مواد کے مطابق امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، بھارت، یہ سب اسرائیل کے مضبوط حامی ہیں۔ امریکہ کا کردار تو خاص طور پر بہت اہم لگتا ہے۔ مواد میں اربوں ڈالر سالانہ امداد کا ذکر ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر دفاعی شعبے میں۔ اور پھر امریکہ میں AIPAC جیسی لابنگ تنظیموں کا بھی ذکر ہے، جو امریکی پالیسیوں پر اثر انداز ہو کر اسرائیل کے لیے حمایت کو یقینی بناتی ہیں۔ ٹھیک، اور دوسری طرف کون ہے؟ پتہ ہے کہ 28 سے زائد مسلم ممالک ہیں، جن میں پاکستان، ایران، سعودی عرب، ملیشیا شامل ہیں، جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور ان کا موقف بنیادی طور پر وہی فلسطینی ریاست کے قیام اور القدس کی حیثیت سے جڑا ہوا ہے؟ جی بالکل، یہی ان کا بنیادی موقف ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، وہ ابراہم معاہدے۔ ہاں، متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، مراکش، انہوں نے ابراہم معاہدوں کے تحت اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ مواد کہتا ہے کہ اس سے خطے میں تعلقات کی ایک نئی شکل بن رہی ہے۔ یہ یقیناً ایک بڑی تبدیلی ہے۔ جی، اور اسی تناظر میں مواد اسرائیلی فلم انڈسٹری اور میڈیا کے عالمی بیانیے پر اثرات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف فوجی یا معاشی طاقت نہیں بلکہ سافٹ پاور بھی ایک عنصر ہے۔ تو مطلب ایک طرف مضبوط مغربی حمایت، نئے علاقائی معاہدے، اور دوسری طرف مسلم دنیا کی ایک بڑی تعداد کی جانب سے عدم قبولیت اور مخالفت۔ بالکل، یہ بہت ہی ملی جلی تصویر ہے۔ تو اگر ہم اس سارے مواد کا خلاصہ کریں تو اسرائیل ایک طاقتور فوجی اور ٹیکنالوجی پر مبنی معاشی قوت ہے۔ اسے اہم عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی یہ ایک بہت پرانے اور گہرے تنازع کے بیچ میں ہے، اور بہت سے ممالک خاص طور سے مسلم دنیا میں اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ اور مواد سے جو ایک آخری بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی تمام تر کامیابیوں اور عالمی تعلقات کے باوجود فلسطینی عوام کی صورتحال
اور القدس کا جو معاملہ ہے جی وہ آج بھی مسلم دنیا کے لیے ایک مرکزی مسئلہ ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عالمی سیاست میں قومی مفادات، تاریخی معاملات اور انسانی پہلو کیسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔